الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک تعارف پیش کیا تھا اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیے گئے تھے کورس کے اوورال پیٹرن کے حوالے سے کہ کتنی دیر کا ہوگا، کس دن کلاس ہوگی، ٹائم کیا ہوگا، اس میں ہم کیا چیز کور کریں گے اور ترتیب کیا ہوگی، اور اس کی پھر ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دی گئی تھی۔ امید ہے کہ جتنے لوگ آج کلاس میں موجود ہیں وہ آلریڈی کورس سے متعلق تعارف مکمل حاصل کر چکے ہیں۔ اگر کوئی ایسے لوگ نئے ہوں جنہوں نے آج ہی کلاس جوائن کی ہو اور ان کے ذہن میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ گروپ میں یا وہ جو یوٹیوب چینل کا لنک ہے وہاں پہ ہماری جو اتوار والی کلاس کی ریکارڈنگ ہے وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم باقاعدہ اپنے علم التجوید یا تجوید القرآن کا جو کورس ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور اس کا جو پہلا لیسن ہے وہ تجوید کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ میں آپ کے ساتھ نوٹس بھی شیئر کر چکا ہوں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو، لیکن یہ ہے کہ وہ نوٹس ایڈوانس میں پڑھنا کوئی بہت ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایڈوانس میں کلاس نہیں پڑھی، لیسن نہیں پڑھا اور ڈائریکٹ کلاس میں آیا تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو یہاں کلاس میں اچھی طرح اس کو سمجھایا جائے گا، اور اگر کسی کے پاس وقت ہو وہ پہلے پڑھ سکے تو اچھی بات ہے، اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں آلریڈی کوئی کوئسچن ہے یا اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا پچھلی دفعہ بتایا گیا تھا ہماری کلاس کا پیٹرن یہی ہوگا کہ جو لیسن اس دن پڑھایا جائے گا وہ آپ لیسن اینڈ تک سنیں گے، اور آپ کا کوئی اگر کوئسچن ہوگا تو اس کو روک کے رکھیں گے، کیونکہ بیچ میں کوئسچن کرنے سے پھر نہ ڈسٹریکشن ہوگی اور کلاس کا جو وہ ڈسپلن ہے وہ خراب ہوگا اور ترتیب خراب ہو جائے گی۔ اس لیے کوئسچن آنسر سیشن ہم اینڈ پہ کریں گے۔ آپ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں چیٹ کے ذریعے اور بول کے بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ کوئسچن آنسر شروع نہیں ہوتا تب تک آپ اپنا مائک اور ویڈیو وغیرہ بند رکھیں۔ تو میں آپ سے آج کا جو لیسن ہے وہ شیئر کرتا ہوں اسکرین پہ اور ساتھ اس کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، آج ہم بات کریں گے کہ علم التجوید کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت نہیں ہوگی تب تک ہم اس علم کو حاصل کرنے پہ اتنی توجہ اور جو محنت اس کے لیے درکار ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تجوید کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، جبکہ ہم آلریڈی قرآن پاک پڑھنا تو جانتے ہیں، اپنی طرف سے صحیح پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایکچولی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے درست کرنی ہے، اور وہ غلطیوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے جب ہمیں ان کی غلطی کی اہمیت یا ان کی غلطی کے
سائز کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس نوعیت کی غلطیاں اور وہ کتنی خطرناک غلطیاں ہیں، تو تب جا کے ہمارے ذہن میں ہوگا کہ جی یہ واقعی بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے لیے سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تجوید کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تجوید کا مطلب ہے تحسین، یعنی حسن سے ہے یہ، اور مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے سنوار کے بہتر انداز میں بیان کرنا یا پیش کرنا یا کرنا، یہ ہے تجوید۔ کسی چیز کو تجوید کے ساتھ کرنا یعنی اس کو بہتر طریقے سے، جتنا اچھے سے اچھا کر سکیں اس طریقے سے کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کی تجوید کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس انداز میں اس کی آیات، اس کے الفاظ ادا کرنے چاہیے، اس انداز میں ہی اس کو ادا کرنا کہلاتا ہے تجوید القرآن۔ ویسے تو آپ جلدی میں پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، اس کا مطلب وہی رہے گا، لیکن اگر اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے تو پھر اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں تجوید میں بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ہیں جن کا واسطہ ہمیں پورے کورس کے دوران پڑے گا، اور یہ جو الفاظ ہیں ان کو بار بار ہم دہرائیں گے۔ اس میں ایک چیز ہے مخرج، جس کی جمع ہوتی ہے مخارج، اور دوسری چیز ہوتی ہے صفت، جس کی جمع ہے صفات، اور باقی اس کے علاوہ حرکات ہوتی ہیں جن کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زبر، زیر، پیش وغیرہ، اور تلفظ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، جس کو پروننسیشن کہتے ہیں ہم انگلش میں۔ تو جو مخرج ہے وہ کیا ہے کہ کسی حرف، جتنے حروف ہیں نا اس میں الفابیٹس ہیں، اس کی نکلنے کی کوئی جو جگہ ہے، یعنی منہ کے اندر سے یا حلق کے اندر سے جس مقام سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے وہ اس کا مخرج ہے، یعنی ایگزٹ پوائنٹ ہے کہ کہاں سے وہ آواز نکل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مخرج۔ یہ تو ہے بنیادی طور پر ان الفاظ سے تعارف۔ اچھا، جیسا کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے کہ قرآن پاک میں موجود ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، یہ سورۃ المزمل میں یہ الفاظ ہیں، اور اس کا مطلب ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ بھی ایکچولی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے یہ بات، کہ مقصد قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے محض، یا زیادہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے اور جس طرح سے اس کی ادائیگی کا حق ہے اس طرح سے ادا کر کے پڑھنا ہے، چاہے آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اچھا، یہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ علم التجوید جو ہے یہ سب کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو اس کو فرض کفایہ بھی کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اگر مکمل علم حاصل کر لیں تاکہ وہ دوسروں کو بتا سکیں، لیکن ویسے ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجوید القرآن کا علم حاصل کرے تاکہ وہ تمام عمر غلط طریقے سے نہ قرآن پڑھتا رہے۔ اچھا، اس میں جیسا کہ میں پہلے بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک تو ہم پڑھنا جانتے ہیں۔ اس کلاس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی شخص ایسا ہوگا کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ یہ ہمارے ان لوگوں کے لیے کلاس ہے جو عام طور پر یعنی بالغ عمر کو پہنچ چکے ہیں، کہ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اپنا ہمارا مقصد اس کلاس کا یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے وہ درست کر سکیں۔ تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غلطیاں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ مثلا پہلے نمبر پہ مخارج کی غلطی ہوتی ہے۔ مخارج جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ مخرج کی جمع ہے مخارج، اور مخرج کیا ہے؟ یعنی کوئی لفظ یا کوئی حرف آپ کے منہ یا آپ کے حلق کی کس جگہ سے نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، یعنی نکلنے کی جگہ۔ تو مخارج کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی کچھ مثالیں آپ دیکھیے تاکہ اس سے پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں مخارج کی۔ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے علیمن، ٹھیک ہے جی، علیمن۔ علیمن یہ علم سے ہے، یہ ہم یعنی علیم بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے، عالم ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علم والا یا جاننے والا۔ اور اگر ہم اس کی جو عین ہے اس کو اس کے درست مخرج سے نہ نکالا جائے، اچھا یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کون سے حرف کا مخرج کون سا ہے اور اس کی صفت کیا ہے، یہ ابھی ہماری آنے والے کلاسز میں ہم پڑھیں گے۔ فی الحال ہم اس کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں۔
تو عین کو اگر ہم اپنے اس کے درست مخرج سے نہ نکالیں تو یہ جو ہم بولیں گے وہ بنے گا حمزہ. ویسے تو ہم اس کو الف کہتے ہیں, یہ جو الف ہوتا ہے, لیکن ایکچولی جب عربی زبان میں آپ آئیں گے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہو. تو یہ عین جو ہے اگر اس کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہ کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. اور حمزہ جب ہوگا تو پھر لفظ ہم اصل میں علیم نہیں بولیں گے, ہم کہیں گے علیم. اور آپ سب جانتے ہیں, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں اردو جاننے والے لوگ, ان کی اکثریت جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے حروف ہیں جو ہماری اپنی زبان یعنی اردو میں ہم ان کو بولتے ہوئے فرق نہیں کرتے. وہ بہت سے ہیں, ایک ان میں سے یہ ہے کہ حمزہ اور عین, آپ یوں کہہ لیں کہ الف اور عین ہم دونوں کو ایک ہی طریقے سے ادا کرتے ہیں. لیکن عربی میں اگر ہم عین کی جگہ حمزہ یا حمزہ کی جگہ عین بولیں گے تو اس میں غلطی ہو جائے گی, اور بعض اوقات بہت بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے, یعنی اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ علیم ان کو علیم اگر پڑھیں گے تو علیم کا مطلب ہے دردناک. علم کہتے ہیں درد کو, اور علیم ہو گیا دردناک, اور علم کہتے ہیں نالج کو, اور علیم ہو گیا علم والا. تو اب دونوں میں آپ کہہ لیں معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور مثالیں دیکھیے آپ کہ قلب, یہ لفظ بھی ہمارے لیے جانا پہچانا ہے, ہم اردو میں بھی قلب استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہے. اس میں بنیادی طور پر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو کاف ہے نا, اس میں استعمال ہوا کاف, یہ قابل غور چیز ہے. قلبن اس کا معنی کیا ہے, دل. لیکن اگر کاف کو صحیح مخرج سے نہ نکالا جائے تو یہ بن جائے گا قلبن. اب یعنی یہ جو کاف اور کاف یہ دو مختلف حروف ہیں, لیکن ہمارے ہاں اردو میں ہم ان دونوں کو بولتے ہوئے کوئی فرق نہیں کرتے, تمیز نہیں کرتے, ہم ایک ہی طریقے سے بول دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات عربی میں ان کو آپس میں بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. مثلا یہ جو مثال آپ کے سامنے, قلب کا مطلب ہے دل اور قلب کا مطلب ہے کتا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے قلب کو قلب یا قلب کو قلب کہہ دیا تو جو بات ہو رہی ہوگی, جو جملہ ہوگا, اس کا معنی بالکل بدل جائے گا. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے الحمد. یہ اب سورہ فاتحہ اس سے آغاز ہوتا ہے, اس لفظ سے الحمد. ابھی اس میں جو ہا ہے نا, یہ ہا یہ والی, اس کو اگر صحیح مخرج سے نہ نکالا جائے تو یہ بن جائے گا الحمد. کیونکہ ہمارے ہاں اس ہا کو ہم اس ہا میں بدل دیتے ہیں, کیونکہ ہم ہا ہو یا ہا ہو ہا ہی بولتے ہیں یہ عام طور پر. اچھا, جو لوگ اس کو صحیح ادا کرتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہم ایکچولی یہ فرض کر رہے ہیں کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ہمارے ہاں یہ غلطی کرتے ہیں, کیونکہ ہم اردو جانتے ہیں اور سارا دن اردو بولتے اور لکھتے ہیں, اس لیے ہمارے ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر اسی سٹائل سے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو کچھ حروف ایسے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں, اور ہمارے ہاں اردو میں ان میں درمیان میں فرق نہیں کیا جاتا ادا کرتے ہوئے, لیکن عربی میں ان میں اگر فرق نہ کیا جائے تو اس سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ اب الحمد جو ہے, اس کو اگر آپ نے الحمد کہہ دیا تو یہ کیا بن جائے گا, اس کا مطلب ہے آگ بجھانے والا آلہ. اب دیکھیے الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں, اور الحمد کا معنی ہے آگ بجھانے کا آلہ. تو بالکل ہی ایک دوسرے کے برعکس ہیں اس کے معنی. اسی طرح اگلا لفظ دیکھیے یعلمون. اب یعلمون یہ بھی علم سے ہے کہ وہ جانتے ہیں, یعنی وہ علم رکھتے ہیں. یہ ورب ہے ایکچولی. اوپر والے جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں وہ اسماء تھے, اسم یعنی ناؤنز تھے. یہ مثال جو ہے یہ ورب کی ہے, فعل کی ہے. تو یعلمون کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں. یہاں بھی وہی عین اور حمزہ والا معاملہ ہے. عین جو اس میں ہے اس کا اگر مخرج صحیح نہیں ہوا تو اس کی آواز اسی طرح حمزہ میں بدل جائے گی, اور اس کو پڑھنے والا بولے گا یعلمون, یعلمون کی بجائے یعلمون. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. اس میں بھی وہی علم والی بات ہے کہ نا, علم ہوتا ہے تکلیف یا درد. اچھا, اسی طرح اور دیکھیے یہ مزید کچھ مثالیں ہیں اس کی. ذلہ. اب اس میں کیا ہے, یہ جو زال ہے یہاں ہم گڑبڑ کرتے ہیں.
زال اور زا، بلکہ اور بھی حروف ہیں، زاد ہے، زا ہے، وہ ہم یہ چاروں کو ایک طرح سے ادا کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر معنی بدل جاتا ہے۔ اب ذلہ کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا، یہ ذلت سے ہے، ٹھیک ہے، وہ ذلیل ہوا، اور اگر زال کا مخرج صحیح نہ ادا ہو تو وہ زال زا بن جائے گا، جس کو ہم اردو میں عام طور پر زے کہتے ہیں۔ تو یہ زال کو زا ادا کرنے کی صورت میں معنی ذلیل ہوا سے بدل کے کیا بن جائے گا؟ وہ پھسلا، ٹھیک ہے۔ یہ مخارج کی غلطی کے حوالے سے آخری مثال ہے ہارون، اس میں بھی یہ کیا ہے کہ یہ جو ہا ہے اس کو اگر صحیح ادا نہ کیا جائے تو یہ بن جائے گا ہارون، یہ اردو والا ہار نہیں ہے، یہ عربی والا ہار ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے گرنے والا، اور اس کا معنی ہے گرم۔ تو اب دیکھیں گرنے والا اور گرم دو مختلف چیزیں ہیں، تو لیکن ہم چونکہ ادا کرتے ہوئے اگر اس کا فرق نہیں واضح کریں گے تو پھر ہم کچھ کا کچھ بنا دیں گے معنوی لحاظ سے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور طرح کی غلطی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تلفظ کی غلطی، یہ تو مخارج کی بات تھی نا، تلفظ کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ مثلاً حروف تہجی جو ہیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی، اس کا پہلا حرف تہجی ہے الف، اچھا اس کو بھی صحیح ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کو اگر ہم الف کہہ دیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا الف نہیں کہتے پراپرلی، وہ کہتے ہیں الف، تو الف کا مطلب ہے ہزار، اور الف کا مطلب ہے حروف تہجی جو پہلا ہوتا ہے الف با تا والا، تو یہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو وہ 1000 ہے نا جو الف، تو اب اس میں کیا غلطی ہے کہ جو لام کے نیچے زیر ہے یہاں الف میں، وہ اگر آپ نے زیر کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس کو اگر ساکن کر دیا تو وہ الف بن جائے گا اور اس سے معنی چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ اور دیکھیے حرکت کی غلطی ہوتی ہے، حرکت سے مراد ہے وہ زبر زیر پیش جزم وغیرہ، یہ حرکات ہیں، تو اب ان میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں مثلاً یہ لفظ آپ نے بڑی دفعہ پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے انا، اب ایک ہے انا اور دوسرا ہے انا، یہاں بھی کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ انا اور انا ان کو آپس میں گڑ مڑ کر دیا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ انا کو بھی انا پڑھا جاتا ہے اور انا کو بھی انا پڑھا جاتا ہے، اس کو یعنی دو حرکت لمبا جو کرنا ہوتا ہے نا وہ نہیں کیا جاتا، تو اس سے گڑبڑ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ معنی بدل جاتا ہے، انا کا مطلب ہے بے شک اور انا کا مطلب ہے بے شک ہم، تو اب ان دونوں میں معنوں میں فرق ہے، اس میں ہم شامل نہیں ہے اور اس میں ہم بھی شامل ہو گیا، تو اگر آپ اس کو انا پڑھیں گے تو وہ جو ہم کا معنی ہے وہ شامل نہیں ہوا۔ اسی طرح آگے دیکھیے یہ دو الفاظ کا جو سیٹ ہے، اس میں کیا ہے، پہلے ہے فعلنا اور دوسرا ہے فعلنا، پہلے میں نون کے اوپر زبر ہے، دوسرے میں نون کے اوپر زبر کے بعد الف بھی ہے، ٹھیک ہے، تو فعلنا کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے کیا، اور فعلنا کا مطلب ہے ہم سب نے کیا، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یعنی جب اپنی طرف سے جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے گا تو کہا جائے گا فعلنا، ہم نے کیا، اور فعلنا ان عورتوں نے یعنی ان مؤنث نے کیا، تو یہ بھی وہی ہوا کہ نون کے اوپر جو ایک حرکت تھی اس کو اگر آپ نے دو کیا تو معنی بدل جائے گا، اور دو کو اگر ایک کیا تو پھر بھی معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح تھوڑی مثالیں اور دیکھیے، یہ ہے اخذنا، اخذنا اور اخذنا، یہ بھی اسی طرح ملتی جلتی ہے، اخذنا کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے لیا، اخذا ہوتا ہے لینا، تو اخذنا ان سب نے لیا، اور اخذنا ہم سب نے لیا، یعنی کوئی چیز لی اگر جائے تو وہ کہا جائے گا اخذنا ہم، اور اخذنا ان عورتوں نے، تو ان دونوں میں بھی صرف ایک تھوڑا سا لمبا کرنے سے یا کم لمبا کرنے سے معنی بدل جائے گا۔ اس سلسلے میں آخری مثال ہے، یہ بھی بڑی مشہور، ہم جانتے ہیں، ہم عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم اردو میں بھی عشاء ہی کہتے ہیں، تو یہ عربی کا لفظ اردو میں گیا ہے، تو یہ ایکچولی ہے عشاء، ایک تو اس میں یہ ہے کہ عشاء نہیں کہنا، عشاء یہ عین ہے، حمزہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ العشاء میں عین کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ اگر زیر ہوگی تو اس کا مطلب ہے عشاء کا وقت یعنی رات کی نماز، اور اگر عین کے اوپر زبر ہو
تو اس کا مطلب ہے شام کا کھانا، رات کا کھانا، جس کو ہم انگلش میں ڈنر کہتے ہیں. تو اب دیکھیے دونوں میں کتنا فرق پڑ گیا، العشاء اور العشاء. یہ حرکت کا فرق ہونے کی وجہ سے معنی بالکل تبدیل ہو گئے. اچھا، اس کے علاوہ اور طرح کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ صفت ایک ہوتی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا نا، ایک تو ہے مخرج. مخرج کہتے ہیں جہاں سے آواز نکلتی ہے اس مقام کو، اور صفت وہ چیز ہے جو آواز پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے سنائی دے رہی ہے. مثلا میں نے کہا با، ایک تو یہ ہے کہ جی یہ منہ کے کس حصے سے آواز نکلی ہے، وہ تو ہو گیا اس کا مخرج، لیکن جو آپ تک آواز پہنچی ہے با کی، وہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک حرف اپنی ادائیگی کے اعتبار سے ایک صفت رکھتا ہے، اور اس کو ادا کرتے وقت ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو وہ موٹی آواز ہوگی، پتلی ہوگی، کبھی لمبی ہوگی، لیکن یہ صفت جو ہے نا، اس کی جو حرف کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو اس کے مطابق ادا نہیں کریں گے تو صفت صحیح نہیں نکلے گی. تو جتنا مخرج کا اہم ہونا ہے اتنا ہی صفت بھی اہم ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے اس لفظ کی یا اس حرف کی صحیح ادائیگی کرتی ہیں. اچھا جی، صفات کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ یہ دیکھیے السیف، اور یہ ہے السیف، یعنی پہلے لفظ میں ہے صاد اور دوسرے لفظ میں ہے سین. ہم عام طور پر ان دونوں کو ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں السیف، لیکن جو میں بول رہا نا ابھی السیف، یہ سین ہے. صاد کے ساتھ بولنا ہے تو السیف. یہ ابھی ہم بعد میں جب پریکٹس کریں گے نا، سین اور صاد میں کیا فرق ہے، ان کا مخرج کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی صحیح اس پہ قابو آ جائے گا. لیکن فی الحال ہم ان غلطیوں کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ صاد کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے تو یہ موٹا پڑھا جائے گا صاد، اور اس کے معنی ہے موسم گرما، یعنی سمر سیزن جو ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں سیف کہتے ہیں. اور سین کے ساتھ سیف کا مطلب ہے تلوار. تو یہ اگر ہم نے صاد پڑھا تو موسم گرما ہے، اور اگر سین پڑھا تو تلوار بن جائے گی. اور یہ ادروائز باقی سب ایک ہے. اور جب اگر ہم ادائیگی کرتے ہوئے صاد اور سین میں فرق نہیں کریں گے تو پھر سننے والے کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ موسم گرما کی بات ہو رہی ہے یا تلوار کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس سلسلے میں جو آخری مثال ہے وہ کیا ہے؟ ظالم. یہ والا جو ظالم ہے یہ تو ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے، ہم عام طور پہ اردو میں استعمال کرتے ہیں زواد کے ساتھ. ظالم یہ زوا ہے، اور ظالم جو ہے یہ زا کے ساتھ ہے، جس کو اردو میں ہم زے کہتے ہیں، تو عربی میں ہم اس کو زا کہتے ہیں. تو ظالم تو ہم جانتے ہیں کہ ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں ظالم، لیکن اگر اس کو ہم زا کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ بن جائے گا ظالم. اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ یعنی کوئی با معنی لفظ نہیں ہے. اور اگر ہم ظالم کو ظالم کہیں گے تو جو سننے والا ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ عربی کیا چیز ہے، تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا زا اور زوا کا جو فرق ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں جن سے مقصد ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تجوید سیکھنا اور اس کے مطابق قرآن پاک کی ادائیگی کرنا کتنا ضروری ہے. اور ہم جانے انجانے میں تجوید کی جب غلطیاں کرتی ہیں تو ہم قرآن پاک کے ساتھ ایک طرح کا ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے معنی کو بار بار بدل رہے ہیں ہر لفظ. کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے حروف ہیں اردو میں جو ایک جیسے بولے جاتے ہیں، جیسے سین، سا، صاد، ان تینوں کی آواز ہم ایک جیسے نکالتے ہیں. اسی طرح دال اور دعاد ایک جیسی آواز نکالتے ہیں. پھر زا، زوا، زال، زا، یہ چاروں کی ہم آواز ایک طرح نکالتے ہیں. اسی طرح تا اور طا، یہ بھی ایک طرح کی آواز نکالی جاتی ہے. تو لیکن جب یہ ہم ایک دوسرے کی جگہ پہ ان کو بدل دیتے ہیں تو اس سے بعض اوقات تو معنی نہیں بدلتا، وہ ویسے ہی تجوید کی غلطی ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ معنی بدل جاتا ہے اور اتنا خطرناک معنی بن جاتا ہے دوسرا کہ وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. اچھا، مندرجہ بالا مثالوں سے ثابت ہو گیا کہ فن تجوید کے بغیر قرآن پاک پڑھنا انتہائی خطرناک غلطیوں کا موجب بن سکتا ہے، جس سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے. لہٰذا علم و تجوید سیکھنا لازمی ہے، اور انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے. ہم یہ چند کلاسوں کے اندر اس کو پورا کر لیں گے. اچھا، بلکہ ایک ذہن میں میرے اور مثال آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں چار کل، قرآن پاک میں آخر میں 4 صورتیں ایسی ہیں
جو قل سے شروع ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے میں اگر اس کی آپ کو مثال دوں، یہ دیکھیے یہ ہے لفظ قل، اور دوسرا ایک لفظ ہے قل. ہم ان دونوں لفظوں سے واقف ہیں. یہ جو قل ہے یہ تو وہی ہے جو قل هو اللہ احد، یا قل یا ایھا الکافرون، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل اعوذ برب الناس. ان 4 صورتوں کے شروع میں آتا ہے. قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پہ ہے. تو یہ تو قل تو ہے وہی کاف کے ساتھ، لیکن جو کاف کے ساتھ ہے قل، اس کا ہمارے یہاں اردو میں تو مطلب ہوتا ہے نا ٹوٹل قل، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے کھاؤ. اکالا ہوتا ہے اس نے کھایا، اور اس سے امپیریٹیو یعنی فعل امر بنتا ہے کل. ٹھیک ہے، اور اس کل کا مطلب ہے پڑھو یا کہو. اب دیکھو کسی کو اگر کہیں ہم کہ کہو یا کسی کو کہیں کہ کھاؤ تو دونوں میں کتنا فرق ہے. اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کل کی جگہ کل پڑھیں، اور عام طور پر جو لوگ تجوید کو اہمیت نہیں دیتے یا جنہوں نے نہیں سیکھی ہوئی یا جن کو مخارج اور صفات کے ساتھ قرآن ادا کرنا نہیں آتا، وہ کل کو کل ہی پڑھتے ہیں انفارچونیٹلی، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو کل کی جگہ اگر آپ پڑھیں گے کل، آپ جسٹ ایک تصور کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کل هو اللہ احد. اگر کل کہیں تو ہم اس کا مطلب بنتا ہے کہو اللہ ایک ہے. اور اگر کوئی کہہ دے کل هو اللہ احد، کھاؤ اللہ ایک ہے، آپ ذرا خود ہی اس کا تصور کر لیں کہ وہ کیا کا کیا بن گیا. تو یہ ایک اضافی مثال میرے ذہن میں آئی تھی ہمارے نوٹس کے علاوہ. تو یہ چونکہ جانے پہچانے ہیں، اور یہ ہم چونکہ قرآن پاک میں بھی عام طور پر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یا پھر ان دوسرے جو 3 صورتیں کل سے شروع ہونے والی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی صورت پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں عام طور پر زبانی یاد ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں. تو اس میں یہ ایک مثال ہے غلطی کی. باقی جو سورہ کا حصہ ہے اس میں باقی آیات میں بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اس کلاس کے ساتھ ساتھ. تو یہ چند مثالوں کے ساتھ آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے. اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ آنے والی کلاسز کو اٹینڈ کریں گے تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو زیادہ توجہ سے اور ذہن میں اس کی اہمیت رکھتے ہوئے اس مکمل ریگولرلی کلاس بھی اٹینڈ کریں گے، اور اس کے بعد اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنی مصروفیت کو دوسری مصروفیت کو ترک کر کے اس کورس کو مکمل آخر تک پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ جو اب تک ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، یقیناً انجانے میں جان بوجھ کے تو کوئی مسلمان قرآن پاک غلط نہیں پڑھتا، نہ ہی پڑھنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اپنی دنیاوی مصروفیات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے جو دین کی کام ہے ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، ان چیزوں کو سیکھنا، ان کی اہمیت ہمارے یہاں بدقسمتی سے کم ہو گئی ہے. تو یہ آج کا جو لیسن ہے تجوید کی اہمیت کے بارے میں، اس میں آپ نے دی گئی مثالوں سے دیکھ لیا کہ ہم جب علیم کو علیم پڑھتے ہیں یا قل کو قل پڑھتے ہیں، یا اسی طرح دوسری جو مثالیں دی گئی ہیں یعلمون کو یعلمون پڑھتے ہیں، تو اس سے ہم کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، اور اس سے ہم قرآن پاک کی آیات کا معنی کو تبدیل کر رہے ہیں، چاہے انجانے میں کر رہے ہیں. تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں باقی دنیا کے کاموں میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں تو کم سے کم گھنٹہ آدھا گھنٹہ روزانہ کا دے کے قرآن پاک میں جو تھوڑی بہت ہماری کمی کوتاہی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو آج کا لیسن بنیادی طور پر یہی ہے، پہلا لیسن ہمارے کورس کا، اور اگلے لیسن سے باقاعدہ ہمارا آغاز ہو جائے گا، پھر وہ الفابیٹ سے ہم شروع کر دیں گے. جو لوگ تو پہلے جانتے ہیں تجوید ان کے لیے یقیناً یہ سیم ہی چیز ہے، جو میں نے پڑھانا ہے یہ کوئی نیا علم نہیں ہے، یہ وہی ہے علم تجوید جو آپ قرآنی قاعدے میں پڑھتے ہیں، جو آپ یسرنا القرآن میں پڑھتے ہیں. آپ نے کسی سٹیج میں اگر پہلے سیکھا ہوا ہے، آپ کو آتا ہے تو اچھی بات ہے، یہاں پھر آپ کوئی نئی چیز نہیں سیکھتے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں جانتے.
اور جن کے ہاں یہ غلطیاں موجود ہیں تو وہ یقیناً سیکھیں گے. اور یہ قوانین جو تجوید کے ہیں وہ سیم ہے پوری دنیا میں. یہ کوئی علم اپنا اپنا نہیں ہے. یہ بیان کرنے کا، سمجھانے کا، ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز قوانین سیم ہی ہے. آپ جہاں سے بھی سیکھیں گے آخر میں آپ نے سیکھنا وہی کچھ ہے. تو آج کی کلاس میری طرف سے جو اس کا کنٹینٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس میں جو مقصد تھا آج کے لیسن کا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں پہ تجوید کے علم کی اہمیت واضح ہو جائے. اب یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کا اگر کوئی کوشچن ہو آج کے لیسن کے حوالے سے یا اوور آل کورس کے حوالے سے، کوئی کوشچن ہو، کوئی کوئری ہو، کوئی کنفیوژن ہو جو آپ دور کرنا چاہتے ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا طریقہ یہی ہے کہ یہ مائک اور ویڈیوز بند کی ہوئی ہیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو باقی لوگ. تو جس نے بات کرنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے. اس میں سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں، ہینڈ ریز کر دیں، میں اس کا پھر مائک کھول دوں گا اور اس کو بات کرنے کا موقع. تو جس کسی کا بھی سوال ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دے اور بات کر سکتا ہے. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا، اگر کوئی لکھ کے سوال کرنا چاہے تو میں وہاں سے پڑھ کے بھی جواب دے سکتا ہوں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا جی، یہ ایک پارٹیسپینٹ نے کہا ہے جی کہ could you please say کل again so we can read correctly. اچھا یہ میں کہہ تو دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی اتنی دفعہ کہا ہے. لیکن یہ جب اگر آپ کو پہلے سے یہ نہیں آتا اس کو صحیح ادا کرنا تو یہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے. ہم نے الف سے لے کر یا تک جتنے الفابیٹ ہیں ان ساروں کو 1 بائی 1 صحیح ادا کرنا سیکھنا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ 0 لیول پہ ہیں، کیونکہ اس میں یقیناً بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہوں گے اور ان کو ممکن ہے یہ عجیب سا بھی لگے کہ جی یہ الف با تا سے کیوں پڑھا رہے ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا جن کو بالکل نہیں تجوید کا علم آتا. تو جن کو جتنا آتا ہے اچھی بات ہے، جو نہیں آتا حصہ وہ بھی ساتھ سیکھتے جائیں گے، اور جن کو بالکل نہیں آتا وہ سکریچ سے لے کر اینڈ تک سارا سیکھیں گے. تو یہ ایکچولی 2 حروف ہیں، ایک ہے کاف، ایک ہے قاف. جو 2 نقطوں والا ہوتا ہے وہ قاف ہوتا ہے، وہ حلق سے نکلتی ہے آواز، اور جو کاف ہے وہ منہ کے اندر سے آواز آتی ہے. تو کاف اور قاف یہ ہم آگے جا کے پریکٹس کریں گے، لیکن آپ کے کوشچن کی وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، یا اسی طرح کے اور جو صورتیں ہیں جو اس سے شروع ہو رہی ہیں تو اس میں ہم نے پڑھنا ہے کل نہیں پڑھنا. کل کا مطلب ہے کھاؤ اور قل کا مطلب ہے پڑھو. اچھا ابھی کسی نے کہا ہے کہ جی نوٹس بھیج دیں. نوٹس میں نے ویسے آج بھیج دیے تھے اسی گروپ میں، وہ جو ہمارے واٹس ایپ کے 2 گروپ ہیں. ایک میں تو وہ فل ہو چکا ہے جو 2022A والا ہے، اس میں غالباً 255 257 کچھ اتنے لوگ ہیں. اور جو بی گروپ ہے اس میں ابھی گنجائش ہے. آپ اگر کسی اور لوگ کو انوائٹ بھی کرنا چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں. جیسے آج کی کلاس ہماری پچھلی جو ہوئی ہے وہ ویسے کورس کے حوالے سے تھی، اس کا تعارف تھا، اور آج کی کلاس ہماری جو پہلا لیسن ہے کورس کا، گو کہ ہم نے شروع تو کر دیا اپنا کورس، لیکن یہ چونکہ تجوید کی اہمیت کے ارد گرد گھوم رہا تھا آج کا لیسن ہمارا، تو اس لیے اگر کوئی اگلی کلاس سے بھی جوائن کر لے گا تو وہ اس کا مس نہیں ہوگا. ویسے بھی اس کورس کی بھی، اس کلاس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے گی. تو لہٰذا اگلی کلاس سے بھی کوئی نئے ساتھی اگر آ کے جوائن کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. تو آپ لوگ وہ جو میسج ہے اس کو مزید کسی سے شیئر کرنا چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، اور بلکہ لوگوں کو انوائٹ کریں تاکہ آپ کے سبب سے جو بھی یہ علم حاصل کرے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی اللہ تعالیٰ جزا دے گا. تو نوٹس جو ہیں وہ میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں آج، لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے انہوں نے وہ دیکھا نہیں، یا پھر ہو سکتا ہے انہوں نے گروپ بعد میں جوائن کیا، تو میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر نوٹ شیئر کر دوں گا. اچھا جی، اور کسی کا کوئی سوال جی؟ کوئی بولنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ اس کو موقع مل جائے گا بات کرنے کا. اور اگر نہیں ہے تو پھر
اچھا جی، کسی نے لکھا ہے جی لیٹر ان کورس ڈو وی ہیو اینی ورک شیٹس آف ایگزامپلس فرام قرآن آف دا سیم الفابیٹ ورڈس اور سیم فریز لائک آل آف مینی ورڈس ہیمنگ کاف ایز ایگزامپل. اچھا یہ جو سوال کیا ہے انہوں نے تو یہ ایگزامپلس کی بات، اور ایک تو یہ ہے نا جیسے آج کی تجوید کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے تو اس میں ایگزامپلس کچھ دی گئی ہیں، تو اسی طرح آگے جو آپ سیکھتے جائیں گے اس میں ایک تو ہمارے جو لیسن ہوں گے اس میں ایگزامپلس دی گئی ہیں، جو بھی موضوع پڑھایا جائے گا اس کی ایگزامپلس ہوں گی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو ٹاپک آپ پڑھ لیں گے، ویسے تو جب ہمارا کورس یہ پورا ہو جائے گا نا انشاءاللہ 12-14 کلاسز میں پورا کر لیں گے ہم، تو اس کے بعد ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ہم پریکٹس سیشن الگ سے رکھیں گے جس میں آپ لوگ جو بھی شامل ہوں گے ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا، اور اس دوران پھر ہم جو قواعد ہم نے سیکھے ہوں گے تجوید کے وہ ان پہ اپلائی کریں گے. یعنی آج تو ہم نے ویسے ہی تجوید کی اہمیت کے حوالے سے باتیں کی ہیں نا، جب ہم سارے رول سیکھ لیں گے تجوید کے تو اس کے بعد ہم جب یہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پھر ہم ہر لفظ ہر آیت کے اوپر دیکھیں گے کہ جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں وہ کیسے اپلائی ہونے ہیں، کون سا لفظ کیسے ادا کرنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ نہیں رکنا ہے، کس کو تھوڑا کھینچنا ہے کس کو زیادہ کھینچنا ہے، کہاں پہ کاف ہے کہاں پہ قاف ہے، کہاں پہ ذال ہے کہاں پہ زا ہے، کہاں پہ ضاد ہے کہاں پہ ضا ہے، تو وہ آوازیں مسئلے. تو انشاءاللہ یہ آپ کافی فائدہ اٹھائیں گے اس سے. بس آپ اس سے جڑے رہیں اور اس کو اہمیت دیں. اپنے جو دوسرے کام ہیں ان کو اس طرح سے شیڈول کریں کہ یہ والی کلاس آپ ریگولرلی اٹینڈ کر سکیں، اور کلاس کے علاوہ بھی آپ کچھ ٹائم نکال سکیں جس میں آپ اس کی پریکٹس کر سکیں. تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا مکمل فائدہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور آپ اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے آگے پڑھانا ہے، کیونکہ آپ جب یہ کلاسز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، کولیگس کو، اپنے محلے جس طرح سے میں نے سیکھا اور میں سکھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی اس کورس کے بعد اس قابل ہوں گے. بلکہ ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے سیکھنا ہے کہ آپ آگے سکھا سکیں، کیونکہ یہ علم رکنا نہیں چاہیے، آگے پاس آن ہونا چاہیے. دوسری چیز ایک اور کیا لکھی ہے آپ نے جی؟ اچھا ہاں، یہ جو گروپ میں ایڈمن والی بات ہے اس حوالے سے یہ چیز ہے کہ جی میں نے تو گروپ کو اوپن رکھا ہوا تھا دونوں کو، کہ تاکہ لوگوں کا اگر کوئی کویسچن ہو، کوئی پوچھنا چاہیں بات تو وہ گروپ پہ کویسچن کر سکے. لیکن اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ 3 سال ہو گئے اب ہمیں یہ کرتے ہوئے آن لائن کورس، تو اس میں پھر لوگ اپنی مرضی سے نا چیزیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ویڈیو شیئر کر دی، کوئی کالم شیئر کر دیا، کوئی اور انویٹیشن بھیج دی. اور ایون اگر آپ آیات اور احادیث بھی شیئر کریں گے تو پھر جس میں اتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ اتنی زیادہ چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ پھر جو کلاس سے متعلق کویسچن یا آنسر یا کوئی ضروری بات ہوتی وہ پھر اس میں دب جاتی ہے. تو اس لیے مجبوراً پھر یہ اس کو ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا جو اس میں ایڈمن کے طور پر میرا نام بھی لکھا ہوا ہے افتخار، تو آپ کا اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ مجھے پرائیویٹ میسج کر کے جب چاہیں پوچھ لیں، میں اپنی پہلی فرصت میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور آلریڈی لوگ مجھ سے کویسچن کر رہے ہیں جو بھی کوئی ٹائم کے متعلق ہے یا دن کے متعلق ہے یا کورس کی ڈیوریشن کے متعلق ہے یا کوئی اور کویسچن ہو تو آپ مجھ سے علیحدہ میسج کر کے سوال کر سکتے ہیں. اچھا جی، اور it will be excellent that each rule is practiced with examples chosen. Yes, یہ تو ہم بات آلریڈی کر چکے ہیں. اچھا جی، at the end of lesson is there any quiz related to this course? جی یہ ایک تو ویسے کوئز ہوگی جب ہم پورا کورس کر لیں گے نا تو آخر میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ پریکٹس بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا جی، اور can we have same Zoom ID and password for all classes? اوکے، میں ٹھیک ہے کوشش کروں گا کہ، لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے سے ہی کیا ہو نا تو لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا نا ٹائم زون سیم نہیں ہے. اب جیسے کچھ لوگ سعودی عرب سے ہیں، کچھ پاکستان سے ہیں، کچھ انڈیا سے ہیں، کچھ کینیڈا سے ہیں، کچھ یو کے سے ہیں، اسی طرح کچھ میرا خیال یو اے ای سے بھی ہیں، اور لوکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. ایون میں حیران ہوا کہ کچھ لوگوں نے سوڈان سے بھی جوائن کیا ہوا. میں بلکہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ سوڈان سے، تو سوڈان تو خود عرب ملک ہے، تو وہ پتہ چلا کہ جی کچھ پاکستانی ہیں جو وہاں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو یہ اس لیے ٹائم زون چونکہ الگ الگ ہے، تو اگر ہم
آلریڈی اس کی آئی ڈی اور لنک شیئر کیا ہوا ہو تو وہ کوئی وقت بتا کسی وقت بھی وہ جوائن کر کے بیٹھ جائے گا اپنے حساب سے کہ جی شاید کلاس کا ٹائم ہو گیا, اور پھر آگے سے وہ سمجھے گا کہ جی ابھی کلاس تو ہو نہیں رہی, میں نے جوائن کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے تجربے سے میں نے یہی سیکھا کہ کلاس جب شروع ہونی ہے تو اس سے 5-10 منٹ پہلے اگر لنک بنا کے شیئر کر دیا جائے تو یہ زیادہ سکسیسفل ہے. باقی اگر آپ کہیں گے کہ جی نہیں وہ زیادہ سوٹیبل ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں. اچھا جی, اور اچھا فی الحال چیٹ باکس میں اور کوئی سوال نہیں ہے اور کسی نے ہاتھ بھی نہیں کھڑا کیا ہوا, تو اس کا مطلب کہ آپ سب لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کا جواب مل چکا ہے. تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو, ادروائز پھر ہم جو ہے نا کلاس ختم کرتے ہیں. زوم لنک شوڈ بی شیئرڈ انسٹیڈ آف امیج. جی یہ امیج ایکچولی اضافی طور پر شیئر کیا تھا اس میں تاکہ وہ میٹنگ آئی ڈی وغیرہ تھی. تو میرا خیال تھا کہ بعض لوگوں نے پچھلی دفعہ پوچھا تھا جی میٹنگ آئی ڈی بتا دیں, کیونکہ سم ٹائم میرا خیال وہ کہ میں نے یہ آئی ڈی ریسٹرکٹیڈ تو نہیں لنک کریٹ کیا, جسٹ آپ لنک کو کلک کریں تو آپ اس میں کلاس میں انٹر ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اضافی طور پر شیئر کیا تھا اضافی انفارمیشن. ادروائز لنک ویسے پہلے شیئر کیا گیا تھا جس سے آپ کلاس میں انٹر ہو سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, اور اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر آج کی کلاس ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اتوار والے دن ہماری اگلی کلاس ہوگی. آپ سے نوٹس شیئر کر بھی دیے گئے ہیں, میں دوبارہ بھی کر دوں گا تاکہ جن لوگوں کو نہیں ملے ان کو بھی مل جائیں, اور پھر ہم اگلا جو دوسرا لیسن ہے ہمارے کورس کا وہ انشاءاللہ ہم اتوار والے دن اسی ٹائم پہ انشاءاللہ کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.